الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اکنامک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی، کہ ہم پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس میں ہم نے کل جو دیکھا تھا کہ پاکستان کی ترقی پذیر ملک معیشت جو ہے اس کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ معاشی منصوبہ بندی، اکنامک پلاننگ جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ اکنامک پلاننگ یا معاشی منصوبہ بندی سے مراد ایک ایسی معاشی تنظیم ہے۔ تو اس میں وہ معیشت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایک معاشی تنظیم جس میں افراد، کارخانے، ادارے اور صنعتیں ایک ہی سسٹم کے تکمیلی اجزاء ہوتے ہیں۔ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ ایک ایسی معاشی تنظیم جس میں افراد، کارخانے اور صنعتیں ایک ہی سسٹم کے تکمیلی اجزاء ہوتے ہیں، اور یہ ملک میں موجود ذرائع کو اس طرح سے استعمال کرتی ہے کہ ضروریات کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ کہ یہ سب چیزیں کون کون سی؟ افراد، کارخانے، صنعتیں مل کر ایسے سسٹم کو چلاتے ہیں کہ ملک میں جو موجود ذرائع ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ کم سے کم ذرائع میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تسکین ہو سکے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر آگے ڈکنسن کے مطابق منصوبہ بندی کا مقصد ایک خاص ادارے کی طرف سے ملکی معیشت کا مجموعی طور پر جائزہ لینے کے بعد اس قسم کے معاشی فیصلے کرنا ہے جن کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں، کتنی مقدار میں پیدا کی جائیں اور انہیں کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ کسی بھی معیشت میں تین بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ کون سی اشیاء پیدا کی جائیں، دوسرا کن کے لیے پیدا کی جائیں، کتنی مقدار میں پیدا کیے جائیں اور ان کی تقسیم کس طرح سے ہو۔ تو معاشی اس سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشی منصوبہ بندی، اکنامک پلاننگ۔ آرتھر لیوس کہتے ہیں ایسا معاشی نظام جس میں ملک کے معاشی مسائل کا حل، مطلب ملک کو جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل، سرکاری اخراجات کی تفصیل اور نجی شعبے کی کارکردگی کو یکجا مربوط کر دیا جائے، معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ معاشی منصوبہ بندی انفیکٹ سمپل ورڈز میں کیا ہے، کہ ملک کی معیشت کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں؟ معاشی منصوبہ بندی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم صرف کیا دیکھیں گے؟ معاشی منصوبہ بندی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے اس میں کر لی۔ ہمارا اب جو نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں زرعی شعبے کو کیا مسائل درپیش ہیں۔ جیسا کہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں، پاکستانی معیشت کی، تو جو زراعت ہے جو پاکستانی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے، تو لیکن پاکستان میں زرعی شعبے کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ اب وہ مسائل کون سے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ، لانگ کوسچن، شارٹ کوسچن میں بھی وہ 2-3 پوچھ سکتا ہے، اور لانگ کوسچن میں بھی پاکستان میں زرعی شعبے کے مسائل۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ فی ایکڑ پیداوار میں کمی، لو پر ہیکٹر ییلڈ۔ یہ ہماری زراعت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ہماری فی ایکڑ پیداوار ہی کم ہے۔ پاکستان میں گندم، چاول، کپاس، تمباکو وغیرہ دنیا کے دیگر ممالک، امریکہ، کینیڈا، جاپان جو کہ ترقی یافتہ ہیں، ان کی جو ہماری پیداوار ہے فی ایکڑ وہ بہت کم ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، اگر ہم معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہماری جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہماری قومی آمدنی میں اضافہ ہو۔ دوسرے نمبر پر خوراک کی قلت، فوڈ شارٹیج۔ پاکستان میں اگرچہ زرعی اجناس کاشت کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود جو ہماری اپنی آبادی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ہمیں جو کیا ہے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ گندم کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی ہمیں چینی درآمد کرنی پڑتی ہے، اور اس کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ سیلاب، بہتر بیجوں کی کمی، فصلوں کی بیماریاں، خوراک کی ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سیم تھور، واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی۔ پاکستان میں زرعی شعبے کو جو اہم مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے؟ سیم اور
تھور ہے. اب سیم کسے کہتے ہیں؟ جب زیر زمین پانی کی سطح بلند ہو جائے تو اسے سیم کہتے ہیں، جو کہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پانی. اور بعض اوقات یہی پانی کیا کرتا ہے، زیر زمین جو نمکیات ہوتے ہیں ان کو اوپر لے آتا ہے اور وہ زمین کی سطح پر ایک تہہ جم جاتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں، تھور کہتے ہیں. اور اس تھور کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پودوں کی نشو و نما رک جاتی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ 15 لاکھ ایکڑ رقبہ سیم اور تھور کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے پاکستان میں. آبپاشی کی سہولیات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. انیڈیکویٹ اریگیشن فیسیلیٹیز، فصلوں کا زیادہ تر دار و مدار بارش پر ہے کیونکہ زمین کا 2/3 حصہ برانی ہے. اکثر اوقات بارش مناسب موقع پر نہیں ہوتی یا ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور دونوں صورتوں میں فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ 1/3 رقبے پر نہروں، ٹیوب ویلوں، کنوؤں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے، لیکن یہ ذرائع ضرورت کے مقابلے میں کم ہے. پاکستان کا ناقص نظام اراضی، لینڈ ٹینیور سسٹم. ہمارے ہاں فی ایکڑ پیداوار کم رہتی ہے، اور اس کے پاکستان میں ایک طرف تو بہت بڑے زمیندار ہیں جو خود تو شہروں میں رہتے ہیں اور ان کی زمینوں پر کیا مزارع کام کرتے ہیں. مالک اور مزارعین کے مابین تعلقات ناخوشگوار ہوتے ہیں، لہٰذا مزارعین زیادہ دلچسپی نہیں لیتے اور پیداوار میں اضافے کی طرف بھرپور توجہ نہیں دیتے. نظام معیشت اراضی کی دوسری صورت کیا ہے؟ خود کاشتکاری. اب جو لوگ خود کاشتکاری کرتے ہیں تو ان کے پاس جو زمین کی ملکیت ہے وہ کم ہوتی ہے اور وہ اس پہ جو اپنی پوری پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے اور ان دل لگی سے کام نہیں کرتے اور فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے. قلت سرمایہ، لیک آف کیپٹل. آمدنی کم ہونے کی وجہ سے ہمارا کاشتکار بمشکل اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اگر ہم اپنے جو ہمارے زرعی ہم اپنے اسے دیکھیں تو زمیندار جو ہے ہمارا وہ کیا کرتا ہے، مقروض رہتا ہے. یہ قرض وہ اپنی زندگی میں نہیں اتارتا، اس لیے اس کا بوجھ اس کے وارثوں پر منتقل ہوتا ہے. لہٰذا مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ عمدہ بیج، کیمیائی کھاد اور جدید آلات خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد ہے ان اکنامک ہولڈنگز، کہ قانون وراثت ایسا ہے کہ زمین غیر معاشی قطعات، زمین وارثوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے کہ آگے سے آگے جب زمین اگلے وارثوں میں جاتی ہے تو اس سے کم حصہ اسے ملتا ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، 30% جو ایک اندازے کے مطابق 30% جو ہمارے کاشتکار ہیں ان کے پاس 12 ایکڑ سے بھی کم رقبہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے غیر معاشی قطعات کی دیکھ بھال اور جدید آلات کا استعمال نہ ہونے کی وجہ سے سیلاب اور زمین کا پیداوار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے فلڈ اینڈ سوئل ایروژن، سیلاب اور زمین کا کٹاؤ. کہ پاکستان میں اکثر اوقات بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جنس کے ذخیرے کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جب پہاڑی علاقوں میں بارش کا تیز پانی آتا ہے اور تیز ساتھ آندھی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زمین کی اوپر والی تہہ جو زرخیز ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کمزور فصلیں پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا زمین کا کٹاؤ، اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، زمین کا کٹاؤ، جو کہ پیداوار میں کمی کا باعث بنتا ہے. کھاد کا کم استعمال، ہمارا ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ کھاد کا کم استعمال ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا کاشتکار قلیل آمدنی کی وجہ سے مناسب مقدار میں کھاد نہیں خرید سکتا. اچھے بیجوں کی کمی، ہمارے کاشتکار کے پاس کیا ہے، وہی بیج استعمال کرتا ہے جو اس کے پاس گھر میں موجود ہوتا ہے اور وہ اچھا بیج اختیار نہیں خرید سکتا آمدنی میں کمی ہونے کی وجہ سے. لہٰذا گھٹیا اور ناقص بیج پیداوار میں کمی کا سبب بنتے ہیں. پھر اس کے بعد کراپس ڈیزیزز، فصلوں کی بیماریاں. زرعی شعبے کی 15 سے 20% تک پیداوار کیڑے مکوڑوں اور فصلوں کی بیماریوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، جو کہ مناسب ادویات، سپرے اور دیگر اقدامات سے ان کا انسداد جو ہے وہ ضروری ہے. جو ہمارے کاشتکار کے جو جانور ہیں وہ کمزور اور لاغر ہیں. دودھ دینے والی گائے، بھینسیں، بکریوں کی استعداد بھی پست ہے اور انہیں صحت مند بنانے کے لیے مناسب مقدار میں چارے کی ضرورت ہے. کاشتکار کی جہالت ہے اس کے بعد، کہ مزارعین
جو کھیت میں کام کرنے والے مزدور اور دیگر کارکن وہ کیا ہیں؟ جاہل اور ان پڑھ ہیں. وہ اپنی محنت کی بجائے قسمت پر بھروسہ کرتے ہیں، مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں، فضول رسومات پر خرچ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے پیداوار پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور جو ہمارے میتھڈز آف کلٹیویشن ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ انیفیشینٹ ہے. ہم جدید ٹیکنالوجی سے ناواقف ہیں اور نئے طریقہ کاشتکاری کو نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے ہماری فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے سیاسی عدم استحکام، غیر منظم زرعی منڈیاں. کہ ایک طرف تو ہمارے پاس فی ایکڑ پیداوار کاشتکار کی کم ہوتی ہے، دوسرے طور پر جس منڈی میں اس نے اپنی اجناس کو فروخت کرنا ہے وہ کیا ہے؟ غیر منظم ہے. ٹھیک ہے، یہی کاشتکار دیہی دکانداروں یا بیوپاریوں کے ہاں اپنی پیداوار کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے اور پھر گوداموں کی کمی اور قرضے کی وجہ سے اپنی فصل کو فوراً بیچنا ہوتا ہے، اس لیے اسے اس کی مناسب قیمت جو ہے وہ نہیں ملتی. اور سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے نیم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل، کہ اکثر دیہات سے منڈیوں تک زرعی اجناس پہنچانا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو نقل و حمل کے ذرائع ہیں وہ نیم ترقی یافتہ ہیں، سڑکیں کچی اور خراب ہیں. تھینک یو.